بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جو سالس کا سبق نمبر 240 ہے، اور اس سبق میں جنس الوکیل ببیع شیء او شرائه اذا باع نصفه او اشترى نصفه اور اسی طرح احکام التوکیل بالبیع کے متعلق بات کریں گے. اور کتاب کی عبارت والوکیل بالشراء یجوز عقده بمثل القیمہ سے لے کر وهذا استحسان عندهما تک ہوگی. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال والوکیل بالشراء یجوز عقده بمثل القیمہ وزیادۃ یتغابن الناس فی مثلها، اور وکیل بالشراء کے لیے مثل قیمت یا ایسی زیادتی کے عوض عقد کرنا جائز ہے کہ جس کے مثل میں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. ولا یجوز بما لا یتغابن الناس فی مثلہ، اور ایسی چیز کے عوض عقد کرنا جائز نہیں ہے کہ جس کے مثل میں لوگ دھوکہ نہیں کھاتے. لأن التہمۃ فیہ متحققۃ، اس لیے کہ اس میں تہمت ثابت ہے. فلعلہ اشتراہ لنفسہ، کہ ہو سکتا ہے اس نے اپنے لیے خریدی ہو. فاذا لم یوافقہ، پس جب اسے مبی پسند نہیں آئی، الحقہ بغیرہ، تو دوسرے کے ساتھ ملحق کر دی، علی ما مر، جیسا کہ پہلے گزر چکا. حتی لو کان وکیلا بشراء شیء بعینہ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی معین چیز کے خریدنے کا وکیل ہو. قالوا، تو مشائخ نے فرمایا، ینفذ علی العامر، کہ یہ تصرف موکل پر نافذ ہوگا. لأنہ لا یملک شراءہ لنفسہ، اس لیے کہ اس چیز کی خریداری وہ اپنے لیے نہیں کر سکتا. وکذا الوکیل بالنکاح اذا زوجہ امرأة باکثر من مہر مثلها جاز عنده، اور اسی طرح وکیل بالنکاح اگر موکل کا نکاح کسی عورت کے ساتھ مہر مثل سے زیادہ کے عوض کریں تو امام صاحب کے ہاں جائز ہے. لأنہ لا بد من الاضافة الى المؤکل فی العقد، اس لیے کہ عقد میں مؤکل کی طرف نسبت کرنا ضروری ہے. فلا تتمکن هذه التہمہ، لہذا یہ تہمت متمکن نہیں ہوگی. ولا كذلك الوکیل بالشراء، اور وکیل بالشراء اس طرح نہیں ہے. لأنه يطلق العقد، اس لیے کہ وہ مطلقاً عقد کرتا ہے. قال والوکیل بالشراء يجوز عقده بمثل القیمہ، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو خریداری کا وکیل بنایا گیا، مثلا یہ کہا کہ آپ میرے لیے ایک گاڑی خریدیں، ایک مکان خریدیں، تبھی وکیل بالشراء مثل قیمت یا غبن یسیر کے عوض مؤکل کے لیے عقد کر سکتا ہے. اور اگر غبن فاحش کے ساتھ کرے گا تو یہ تصرف خود وکیل پر نافذ ہوگا، مؤکل پر نافذ نہیں ہوگا. لأن التہمۃ فیہ متحققۃ، اس لیے کہ خریداری میں تہمت متحقق ہے. بئی طور کہ وکیل تو اپنے لیے بھی خرید سکتا ہے اور مؤکل کے لیے بھی خرید سکتا ہے. تو ممکن ہے کہ جو گاڑی اور مکان اس نے خریدا ہے وہ اپنے لیے خریدا ہو، لیکن جب دیکھ لیا ہو کہ اس میں تو نقصان ہے تو پھر مؤکل کے سر ڈال دیا ہو. تو اس تہمت کی وجہ سے وکیل مثل قیمت یا غبن یسیر کے ساتھ خریدنے کا تو مجاز ہے، لیکن اگر غبن فاحش کے ساتھ خریدے گا تو یہاں پر چونکہ تہمت موجود ہے، اس وجہ سے یہ تصرف خود وکیل پر نافذ ہوگا، مؤکل پر نافذ نہیں ہوگا. اور یہاں پر ہم غبن فاحش اور غبن یسیر کا جو لفظ استعمال کر رہے ہیں، ان دونوں کے مابین فرق کیا ہے، حد فاصل کیا ہے، تو اس پر انشاءاللہ اگلی عبارت میں بات ہوگی. حتی لو کان وکیلا بشراء شیء بعینہ، اور اگر کسی خاص مکان، خاص گاڑی یا کسی خاص چیز کی خریداری کا اسے وکیل بنایا گیا ہے، تو اس صورت میں وکیل کا یہ تصرف مؤکل پر نافذ ہوگا، کیونکہ متعین چیز خریدنے کے لیے جب کسی کو وکیل بنایا جائے تو وہ چیز وکیل اپنے آپ کے لیے نہیں خرید سکتا. تو جب وہ اپنے آپ کے لیے خریدنے سے منع کیا گیا ہے تو یہاں پر وہ تہمت منتفی ہوئی کہ شاید اس نے اپنے لیے خریدیا اور پھر اس میں نقصان دیکھا ہو تو موکل کے سر ڈال دیا ہو. تو جب تہمت منتفی ہوئی، انتفاع تہمت کی وجہ سے یہ تصرف پھر مؤکل پر نافذ ہوگا، کیونکہ وکیل نے مؤکل ہی کے لیے کہ اپنے لیے تو کر ہی نہیں سکتا. اور یہاں پر غبن فاحش کے ساتھ خریداری مراد ہے، کیونکہ غبن یسیر یا مثل قیمت کے عوض خریداری کی صورت میں تو غیر معین چیز میں بھی تصرف مؤکل پر نافذ ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ الْوَكِيلُ بِالنِّكَاحِ، اور اسی طرح اگر کسی کو وکیل بالنکاح بنایا گیا
مثلا یہ کہا کہ آپ جا کر فلانی عورت کے ساتھ میرا نکاح کروا دیجیے، تو وکیل جاتا ہے موکل کا نکاح اس عورت کے ساتھ مہر مثل سے زیادہ کے عوض کرواتا ہے، تو یہ تصرف موکل پر نافذ ہوگا، وکیل پر نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح ان عقود میں سے ہیں کہ جن عقود کی نسبت موکل کی طرف کرنا ضروری ہے، وگرنہ یہ عقد عاقد کے لیے نافذ ہوتا ہے۔ تو جب نکاح ان عقود میں سے ہیں کہ جن کی نسبت موکل کی طرف کرنا ضروری ہے، تو اس میں تہمت منتفی ہوئی، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ممکن ہے کہ وکیل نے یہ نکاح اپنے لیے کیا ہو اور پھر جب عورت میں کوئی عیب دیکھا ہو تو موکل کے سر یہ عقد ڈال دیا ہو، تو جب تہمت منتفی ہوئی تو یہ تصرف بہر صورت موکل پر نافذ ہوگا، یعنی چاہے مثلی قیمت مہر مثل کے ساتھ ہو یا اس سے زیادہ کے عوض ہو۔ ولا كذلك الوکیل بالشراء، جہاں تک وکیل بالشراء کی بات ہے تو شراء میں چونکہ تہمت آ سکتی ہے، کیونکہ شراء کی نسبت موکل کی طرف کرنا ضروری نہیں ہے، تو ثبوت تہمت کی وجہ سے اگر غبن فاحش کے ساتھ یہ عقد وکیل کرے گا تو وکیل پر ہی نافذ ہوگا، موکل پر نافذ نہیں ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال والذی لا يتغابن الناس فی مثلہ، اور ایسا نقصان کہ جس کا مثل لوگ نہیں اٹھاتے، ما لا يدخل تحت تقویم المقومین، وہ ہے کہ جو اندازہ لگانے والوں کے اندازہ کے تحت داخل نہیں ہوتا۔ وقیل فی العروض دہ نیم، وفی الحیوانات دہ یازدہ، وفی العقارات دہ دوازدہ، لأن التصرف يكثر وجوده في الأول ويقل في الأخير ويتوسط في الأوسط وكثرة الغبن لقلة التصرف۔ اور کہا گیا ہے کہ سامان میں 10.5 اور حیوانات میں 11 اور زمینوں میں 12 ہے، اس لیے کہ پہلے میں تصرف زیادہ پایا جاتا ہے اور اخیر میں کم پایا جاتا ہے اور درمیانے میں درمیانہ ہوتا ہے، اور کثرت غبن تصرف کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قال والذی لا يتغابن الناس فی مثلہ، اس عبارت میں امام قدوری رحمہ اللہ تعالی غبن یسیر اور غبن فاحش کے مابین حد فاصل بیان کر رہے ہیں۔ تو غبن فاحش وہ غبن ہے کہ جو مقومین یعنی تجار کے اندازے کے تحت داخل نہ ہو، اور غبن یسیر وہ غبن ہے کہ جو مقومین یعنی ماہرین تجارت تجار کے اندازے کے تحت داخل ہو اور عموماً اس جیسا چھوٹا نقصان لوگ اٹھاتے ہوں، برداشت کرتے ہوں۔ وقیل فی العروض، صاحب بنایا کی تصریح کے مطابق یہاں سے غبن یسیر کی وضاحت بعض مشائخ کے قول کے مطابق کر رہے ہیں کہ سامان میں غبن یسیر یہ ہے کہ 10 روپے کی چیز 10.5 کے عوض خریدی جائیں۔ وفی الحیوانات، اور حیوانات میں 10 دراہم کا جانور 11 دراہم کے عوض خریدا جائے تو یہ غبن یسیر ہے۔ اور زمینوں میں اگر 10 روپے کی زمین 12 روپے کے عوض خریدی جائے تو یہ غبن یسیر ہے۔ لأن التصرف يكثر وجوده في الأول، اس مسئلہ کی دلیل ہے کہ غبن کا زیادہ ہونا قلت تصرف کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی جس چیز میں آدمی جتنا کم تصرف کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ کم تصرف کی وجہ سے اس کا تجربہ بھی کم ہوتا ہے اور تجربہ کم ہونے کی وجہ سے اسے زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو سامان میں آدمی تصرف زیادہ کرتا ہے لہذا تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اگر 10 روپے کی چیز 10.5 کی خریدی تو یہ غبن یسیر ہے، اور اگر اس سے زیادہ کے عوض خریدے گا یعنی 11 کے عوض خریدے گا تو یہ غبن فاحش ہوگا۔ اور جانور میں سامان کے بنسبت تصرف کم ہوتا ہے، تو اگر 10 روپے کا جانور 11 کے عوض خریدے تو یہ غبن یسیر ہے، اور اس سے زیادہ کے عوض خریدے گا تو یہ غبن فاحش ہے۔ اور عقارات میں، جائیداد میں، ان دونوں کے بنسبت تصرف کم ہوتا ہے اور تجربہ بھی کم ہوتا ہے، تو اگر 10 درہم کی زمین وہ 12 کے عوض بھی خریدیں تو یہ غبن یسیر ہے، البتہ اس سے زیادہ کے عوض خریدے گا تو یہ غبن فاحش ہوگا۔
آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. قال وَإِذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَ نِصْفَهُ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالی. اور اگر اسے اپنا غلام فروخت کرنے کا وکیل بنایا پس اس نے غلام کا آدھا فروخت کیا تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی نزدیک جائز ہے. لأن اللفظ مطلق عن قید الافتراق والاجتماع، اس لیے کہ لفظ افتراق اور اجتماع کے قید سے مطلق ہے. الا ترى انه لو باع الكل بنصف الثمن يجوز عنده فاذا باع النصف به اولى. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر وہ کل غلام کو نصف ثمن کے عوض فروخت کرتا تو امام صاحب کے ہاں جائز ہے، پس جب نصف کو نصف کے عوض فروخت کیا تو بطریقہ اولا جائز ہوگا. وقال لا يجوز، اور صاحبین نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے. لأنه غیر متعارف لما فيه من ضرر الشرک، کیونکہ غیر متعارف ہے اس لیے کہ اس میں شرکت کا ضرر ہے. الا ان يبيع النصف الاخر قبل ان يختصم، مگر یہ کہ دوسرا نصف خصومت سے پہلے فروخت کرے. لأن بيع النصف قد يقع وسيلة الى الامتثال، اس لیے کہ نصف غلام فروخت کرنا بسا اوقات حکم کی تعمیل کا وسیلہ بنتا ہے. بألا يجد من يشتريه جملة، بئیں طور کہ اسے کوئی ایسا شخص نہ ملے کہ جو پورا غلام خریدے. فيحتاج إلى أن يفرق، لہذا اسے ضرورت ہوگی کہ وہ تقسیم کریں. فإذا باع الباقي قبل نقض البيع الأول تبين أنه وقع وسيلة، پس جب باقی فروخت کیا پہلی بیع توڑنے سے پہلے تو واضح ہو جائے گا کہ پہلی بیع وسیلہ واقع ہوئی ہے. وإذا لم يبيع ظهر أنه لم يقع وسيلة فلا يجوز، اور جب فروخت نہ کریں تو ظاہر ہو جائے گا کہ پہلی بیع وسیلہ واقع نہیں ہوئی، لہذا جائز نہیں ہوگا. وهذا استحسان عندهما، اور یہ صاحبین کے ہاں استحسان ہے. قال وَإِذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ، اس عبارت میں بیان کردہ مسئلے کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کو اپنا غلام فروخت کرنے کا وکیل بنایا، تو وکیل نے جا کر اس غلام کا نصف فروخت کیا، تو کیا عقد نافذ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس میں اختلاف ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کے مابین. امام صاحب کے ہاں یہ بے جائز ہے اور صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. لأن اللفظ مطلق عن قید الافتراق والاجتماع، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل ہے کہ بیعات کا جو لفظ ہے یہ مطلق ہے، یعنی موکل نے مطلقاً وکیل سے کہا ہے کہ آپ میرا غلام فروخت کریں. اس میں آدھے اور پورے کی تفصیل نہیں ہے، تو جیسے وکیل پورا غلام فروخت کر سکتا ہے ایسی ہی آدھا بھی فروخت کر سکتا ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر یہ وکیل پورا غلام نصف ثمن کے عوض فروخت کریں تو یہ جائز ہے، اور حالانکہ اس میں نقصان ہے. تو جب نصف غلام نصف ثمن کے عوض فروخت کرے گا یہ تو بطریقہ اولا جائز ہوگا کیونکہ اس میں نفع ہے. وقال لا يجوز، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ وکیل کا نصف غلام فروخت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ توکیل اگرچہ مطلق ہے لیکن مطلق متعارف سے مقید ہوتا ہے، اور لوگوں کے ہاں جو عرف رائج ہے وہ عموماً نصف غلام فروخت نہ کرنے کا ہے کیونکہ اس میں شرکت کا ضرر ہے. تو اگر وکیل نصف غلام فروخت کرے گا تو اس میں موکل کو ضرر شرکت لاحق ہوگا، اور ہر ایسا عقد کہ جس میں موکل کو ضرر لاحق ہو یا اس کی مخالفت لازم آ رہی ہو تو ایسا تصرف وکیل پر نافذ ہوتا ہے نہ کہ موکل پر. الا ان يبيع النصف الاخر قبل ان يختصم، نصف اول میں عقد درست ہونے کے لیے صورت ہو سکتی ہے کہ خصومت سے پہلے نصف آخر بھی فروخت کیا جائے. اس حکم کا مدار صاحبین کے ہاں استحسان پر ہے، اور وجہ استحسان یہ ہے کہ بسا اوقات نصف اول فروخت کرنا موکل کے حکم پورا کرنے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنتا ہے. بئیں طور کہ بسا اوقات وکیل کو پورا غلام فروخت کرنے کے لیے کوئی شخص نہیں ملتا تو اسے ضرورت پڑتی ہے کہ آدھا فروخت کریں. تبھی ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ نصف اول موکل کے حکم پورا کرنے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنا ہے؟ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلی بیع ختم کرنے سے پہلے نصف آخر فروخت ہوا تو ظاہر ہو جائے گا کہ نصف اول موکل کے حکم پورا کرنے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور اگر
نصف ثانی فروخت نہ ہو تو ظاہر ہو جائے گا کہ نصف اول فروخت کرنا مؤکل کے حکم پورا کرنے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ نہیں بنا. تو جب وسیلہ اور ذریعہ نہیں بنا تو اس میں بھی عقد درست نہیں ہوگا. تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.